بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح روزے سے جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے، آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے، اور روزہ نور ہے، کیونکہ روزہ دار روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اور اسی لیے روزہ ایک نور ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا یاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ ماہ رمضان اپنے دامن میں بے شمار برکتیں لے کر اور رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی دوسری امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے والے کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بو بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جب ایک بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو فرشتے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات ہوتی ہے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب ایک مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو پھر اس کا مالک اس کو اس کی مزدوری کے عوض کچھ عطا کرتا ہے، اور جو یہ آزادی جہنم سے آزادی کا پروانہ ایک مومن کو عطا کیا جاتا ہے، وہ اس کی اسی مزدوری کا ہی صلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس بندے کو عطا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا خصوصی کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مومن لوگوں کو ایک پر نور اور بابرکت رات عطا فرماتے ہیں۔ اور 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی ہے روزہ دار کو، اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی امتوں میں روزے فرض تھے، ان میں سے یہ فضیلت کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ جنت کو پورا مومن کے لیے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، کہ آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، مگر روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، اور اس کی جزا بھی میں اسے دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کو برا بھلا بھی کہے تو اس کا جواب دینے کی بجائے وہ یہ کہے کہ میرا روزہ ہے، یہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہ کہہ کر الجھنے والے کو ٹال دے۔ تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دے۔ ایک اور جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اس روزے کے صلے میں اپنے رب سے ملے گا اور اسے اپنے رب کا دیدار نصیب ہو۔ اس دنیا پر سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو۔ جنت کے حور و قصور، جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں، اس دنیا کی دولت اور اس دنیا کی نعمتیں، کوئی بھی نعمت جنت کی کسی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جنت والے جنت میں جا کر جس نعمت کو سب سے بڑا سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور ان کے وسیلے سے رب کریم اپنے رخ کرم سے پردہ ہٹا دیں اور ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی دولت جو مومنین کو آخر میں نصیب ہو، اور یہ نعمت روزے
روزے داروں کو روزے کے صلے میں ہی نصیب ہو۔ یہ روزہ رکھنے کا وہ صلہ ہے جو صرف ان خوش نصیبوں کو ہی عطا ہوگا جو اپنے من کی صفائی کے لیے روزے رکھیں گے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قابل بنا لیں گے، کیونکہ جس کا من پاک نہیں ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے من کی پاکیزگی کے لیے ہی ماہ رمضان شریف مسلمانوں کو ایک تحفے کے طور پر دیا گیا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو روز آخرت شرمندگی سے بچائے، اپنا اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔